सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला ये है कि गुज़श्ता रात पेंडोरा बॉक्स खुल गया तो दुनिया के ऐवानों में हलचल मच गई। बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं पूरी दुनिया से, और साथ ही साथ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 700 लोगों के नाम सामने आए। बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में इन लोगों को तकसीम किया जाए तो एक पार्लियामेंटेरियंस हैं या सियासतदान हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में हैं या पार्लियामेंट से बाहर हैं, माजी में कभी वो हिस्सा रहे या वो नहीं रहे। दूसरा हिस्सा है सिविल और जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है उसके बड़े अफसरान के नाम हैं, उनके ख़ानदान के, उनके बच्चों के, उनके रिलेटिव्स के नाम सामने आ रहे हैं। और तीसरा हिस्सा है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ कारोबार से वाबस्ता बिजनेसमैनों के नाम हैं। तो अब ये 3 तरह के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और 3 तरह की अगले आने वाले वक्त में चीज़ें सामने आ सकती हैं कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियंस हैं तो उनके लिए अगर उन्होंने असासे डिक्लेयर नहीं किए हैं तो उनकी जो रुकनीत है पार्लियामेंट की वो मनसूख हो सकती है। 10 साल के लिए वो नाअहल हो सकते हैं क्योंकि माजी में ये तमाम तर चीज़ें हो चुकी हैं। दूसरा मामला है सरकारी अफसरान के हवाले से, तो क्या FIA उनके खिलाफ तहकीकात करेगी कि उनकी आमदन से ज़ायद असासे, नैब उनके खिलाफ तहकीकात करेगी कि उनके आमदन से ज़ायद असासे किस तरह से बनाए गए, क्या तरीक़ाकार था, कौन सी मनी ट्रेल थी जिसके ज़रिए पैसा बाहर गया। तीसरा मामला ये है और वो है बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैनों के हवाले से भी एक बड़ा अहम मामला और बड़ा एक अहम नुक्ता है, वो ये है कि अगर कोई बिजनेसमैन अपना कारोबार पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर करता है तो स्टेट बैंक उसे इजाज़त देता है कि 10% अपने पैसे का जो डिक्लेयर्ड है पैसे का वो बाहर ले जा सकते हैं, कोई कंपनी बना सकते हैं, किसी भी तरह की कोई चीज़ कर सकते हैं, यानी कि वहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान के कानून में मौजूद हैं। अब अगर तो वहाँ भी मनी ट्रेल का मामला है कि नहीं मौजूद है या मनी लॉन्ड्रिंग की गई है या कोई और सिलसिला है तो उनके खिलाफ भी तहकीकात वो हो सकती है। लेकिन माजी में इससे रिलेटेड भी एक केस जो है वो आपने ये देखा है कि टैक्स एवेशन का जो मामला है उसमें टैक्स एवेशन के ज़रिए पेनल्टीज़ और टैक्स उसके ऊपर आपको जुर्माना देना है और फिर आपको क्लियरेंस हो जाती है। उसमें मिलता जुलता केस एक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा हैं उनके केस को भी किसी तरह से इसके साथ जोड़ा जाता है। लेकिन मसला ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह से ऑफशोर कंपनीज़ बनाने का जब एमनेस्टी देने के बावजूद भी ये शो नहीं की गई हैं तो क्या वजूहात हैं कि ये बाहर सेफ हेवन्स रखे जाते हैं कि किसी न किसी तरह से अपना पैसा बाहर रखा जाए, उससे मुल्क को क्या नुकसान होता है, इस पर भी बात होगी। और क्या ऐसा सख्त कानून बनाने में कबाहते हैं, मसाइल हैं कि हम ऐसा सख्त कानून नहीं बना सकते हैं कि यहाँ से डॉलर्स भी जा रहा है, रोका नहीं जा पा रहा है, बाहर ऑफशोर कंपनियाँ भी बनाई जा रही हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाइख उस्मानी साहब। बहुत शुक्रिया शाइख उस्मानी साहब आपके वक्त का। हम लीगल जो एक्सपर्टीज़ हैं वो आपसे लेंगे सर के इस सारे अमल के हवाले से। हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार PJ मीर साहब, उनसे भी गुफ्तगू होगी कि इस वक्त जो इतना मामला निकला है पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। हम खुद प्रोग्राम में बात ये कर रहे हैं लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इस पर कोई ज़्यादा खातिर खा बात करता हुआ हम रात से देख रहे हैं कि नज़र नहीं आ रहा है। और डॉक्टर शुजात मुबारक साहब होंगे, इकोनॉमिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो जहाँ एक तरफ सुप्रीम स्टेट बैंक है वो उसकी एक थोड़ी सी इजाज़त है और उस इजाज़त को किस तरह से गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उसका और फिर पाकिस्तान की इकॉनमी का क्या नुकसान होता है। शाइख उस्मानी साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सर, ये ऑफशोर कंपनीज़ के हवाले से तकरीबन को 4.5 साल 5 साल पहले जब चीज़ें ये सामने आई थीं और फिर उसमें साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जो हैं उनके मामलात हुए, फिर वो असासे का मसला निकला, जब पानामा से निकलते निकलते अकामा तक पहुंचा और वो असासों की डिक्लेरेशन नहीं थी और उसके बाद वो चीज़ें सामने आई। ये ऑफशोर कंपनी बनाना बुनियादी तौर पर ख़ुद एक क्या जुर्म है? शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि स्टेट बैंक की इजाज़त से बनाई गई हैं, तमाम लोग ये जिनकी कंपनीज़ वो कह रहे हैं कि ये कानूनी एक मामला है और उसके तहत ये बनाई गई। तो क्या ऑफशोर कंपनी को सर हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक जुर्म है?
دیکھیے آف شور کمپنی کا جو کانسیپٹ ہے یہ ویسٹرن ورلڈ میں کافی عرصے پہلے شروع ہوا تھا. میرے خیال میں کم از کم 20-25 سال پہلے یہ شروع ہوا تھا. اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کیونکہ یہ جتنی سوسائٹیز ہیں خاص طور سے ویسٹرن یورپین سوسائٹیز وہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں, وہ ہیویلی ٹیکسڈ ہیں, بہت ٹیکس کر کے پھر وہ اپنی پبلک کو فائدہ پہنچاتے ہیں, جو کہ ہمارے ملک میں نہیں ہوتا لیکن ویسٹرن سوسائٹیز میں یہ ہوتا ہے. تو وہ ہیوی ٹیکسیشن سے بچنے کے لیے بزنس مین جو ہیں انہوں نے یہ کمپنیز بنانی شروع کی, اور جو ملک نے ان ملکوں نے خود ایسی جگہ بنا دی جن کو کہ وہ ٹیکس ہیونز کہتے تھے. مثلا انگلینڈ نے گنزی آئلینڈ, دوسرے آئل آف مین, اس قسم کے جگہیں مقرر کر دی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہاں رجسٹر کرتے تھے اور وہ وہاں سے ٹیکسز کم دیتے تھے اور بزنس کرتے تھے, اور بزنس کرنے سے جو فائدہ ہوتا تھا اور اس سے جو اس پر جو ٹیکسز جو ارننگ ہوتی تھی اس پر پھر ان کو کچھ نہ کچھ اپنے ملک کو دینا پڑتا تھا. تو دونوں کو فائدہ ہوتا تھا, ملک کو بھی فائدہ ہوتا تھا, ان کو بھی فائدہ ہوتا تھا. تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی تھی. لیکن چونکہ یہ ٹیکس ہیونز بنی ہوئی تھیں تو جو دوسرے ملک ہیں جیسے ان ڈیولپڈ کنٹریز اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز جس طرح کہ ہمارا ہے اور دوسرے بہت سے ممالک, ان کے لوگوں نے بھی اس کا فائدہ اٹھانا شروع کیا اور وہاں پر کمپنیز بنانی شروع کی اور بزنس شروع کر دی. لیکن فرق یہ ہے کہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں کے جو لوگ جنہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی وہ اس وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں کی کہ ان کو کوئی بزنس کرنی تھی, وہ اس وجہ سے کی کہ وہ اپنے جو غلط ارننگز ہوتی تھی, جو چوری سے, بےایمانی سے, رشوت سے جو پیسے کماتے تھے وہ پیسے وہ کسی طریقے سے باہر نکال کر کے پھر اس کو ان آف شور کمپنیز میں ڈالتے تھے, پھر اس کو استعمال کرتے تھے. تو ملک کا سارا پیسہ جو تھا وہ نکال کے وہاں لے جاتے تھے. تو یہ چل رہا تھا بڑے عرصے سے, کسی کو پتہ نہیں تھا, بڑی سیکریسی تھی. اور جو کمپنیز ہے یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ یہاں جو ہے وہ انڈر ڈیولپ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز سے یہاں پیسہ نکلتا ہے اور پھر کس طرح سے نکلتا ہے وہ سب سامنے ہے. اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ پنڈورا باکس کے جب پنڈورا کھلا ہے تو اس کے بعد صورتحال بڑی مختلف نظر آ رہی ہے. پاکستان میں اب یہ بھی کہا گیا کہ شاید اس سے پنڈورا باکس کے کھلنے کے بعد جو ہلچل ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن وزیر اعظم عمران خان نے فوری طور پر نوٹس لے لیا ہے. چہمگوئیاں کی جا رہی تھی, باتیں کی جا رہی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کا نام بھی ہو سکتا ہے, لیکن وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کے اراکین کا نام آیا ہے. آج ہی وزیر اعظم عمران خان خود اجلاس کر رہے ہیں اور اس اجلاس میں فیصلہ ہوگا کہ ان تمام لوگوں کے جو 700 لوگوں کے خلاف آئی ہے چیزیں, ان کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکتی ہے, کیا کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومتی اراکین جس میں وفاقی وزراء, ان کے خاندان کے حوالے سے چیزیں ہیں, اب وہ ہیں لوگ, ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم کیا اعلان کرتے ہیں. ہمیں یہاں پر ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر مزید بات ہوگی. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کریں گے اس وقت آف شور کمپنیز کے حوالے سے. سینئر صحافی تجزیہ کار اس وقت پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ پی جے میر صاحب آپ کے وقت کا. اثر کل سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہوگا کہ اس وقت بہت سے نام آ رہے ہیں, کیا وزیر اعظم کریں گے, کیا احکامات ہوں گے, لیکن ایک سوال میرے ذہن میں یہ بڑا رات کو ابھرا کہ جب یہ 9:30 بجے کے قریب یہ تمام تر چیزیں سامنے آئیں, رات 12-1 بجے کچھ انٹرنیشنل میڈیا کو گھنٹہ ڈیڑھ دیکھنے کا اتفاق ہوا, وہاں سوائے خبر کے چند ٹکرز کے کچھ نہیں چل رہا تھا. بحیثیت ہم آپ کو کہ ہمارے استادوں میں ہیں, جرنلسٹ ہیں اور ہم کچھ کام کر رہے ہیں جرنلزم میں, یہاں بہت زیادہ اس بات کو لے کر بات ہو رہی ہے, چاہے وہ اپوزیشن حکومت ہو, چاہے وہ پاکستان کا میڈیا ہو. سر یہ سوال آپ سے بنتا ہے, یہ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ یہ مدثر, یہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک چائے کے پیالے میں طوفان آ گیا, اسٹارم ان اے ٹی کپ. کچھ بھی نہیں, بڑی اس کی ہائپ دی گئی. ایک ٹویٹ آیا کہ جی بس خبر آ رہی ہے, اس میں گورنمنٹ کے نام ہوں گے, باقیوں کے نام ہوں گے, 700 آدمیوں کے نام ہوں گے, 600 جرنلسٹ نے آپ کو انویسٹیگیٹ کیا ہے, 150 جو ٹیلی ویژن کمپنیز ہیں اس کو وہ انہوں نے اس کو دیکھا ہے.
nothing. جس طرح ابھی آپ نے کہا ہے it was nothing. اور جن جن کے نام آپ نے لیے ہیں, جو کہ موٹے موٹے نام آپ نے لیے ہیں, میں نے کئیوں کو کل خود فون کر کے, میں نے فار ایگزامپل مونس علائی کی بات کی, میں نے مونس کو فون کیا, میں کہا مونس واٹ از گوئنگ آن, وہ کہتا ہے میری تو کمپنی کوئی نہیں ہے, میں نے آج تک آف شور کمپنی کوئی نہیں کی. چلو ایک یہ ہو گئے. میں نے پھر کال کیا جنرل افضل مظفر کو, جو ہمارے کوارٹر ماسٹر جنرل, میں کہا جنرل صاحب آپ کے یہ نام آیا بیٹے کا, انہوں نے کہا جی بالکل ہے, میرا بیٹا نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے, وہ باہر رہتا ہے اور اس نے ریس الخیمہ میں ایک اپنی دوستوں کے ساتھ کمپنی کھولی ہے, اینڈ ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پاکستان. تو اس کا نام مجھے سمجھ نہیں آتا کیسے آ گیا. اچھا جی. اس کے بعد پھر بات آتی ہے ایئر چیف مارشل عباس کھٹک, میں نے ان کو کال کیا, میں نے کہا سر یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی آئی ایم شاکڈ اینڈ سرپرائز دیٹ مائی سنز نیمز آر دیر. وہ اس کے بیٹے کو ہے ہی نہیں ہے کمپنی کا نام, جنرل نصرت نہیں. میں نے ان کو کال کیا, انہوں نے کہا میں افغانس کو ہم تیل دے رہے تھے وایا دبئی, اور ایک کمپنی کھولنی تھی کیونکہ یہ ایک ریکوائرمنٹ تھی گورنمنٹ آف پاکستان کی, وہ ہم نے کھولی, لیکن افغان جو کہ وہ ان کو ایک ایسا ڈیزل چاہیے جو کہ سردیوں میں چلتا ہے, اور وہ آرڈنری ڈیزل نہیں ہے, لیکن وہ انہوں نے بھی وہاں آپ کہہ لو کہ یہ زیادتیاں کی, وہ کمپنی ویسی بند ہو گئی. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. شوکت ترین کا نام آیا, شوکت نے اسٹینڈرڈ بینک, یہ جب اپنا بینک اسٹینڈرڈ بینک کو بیچا, ہی کوڈ ہیو ٹیکن آل دا منی آؤٹ آف پاکستان, اس نے پھر ادھر لگا دیا. اب دا کوشچن از, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کا بات کا بتنگڑ آپ نے بنا کے رکھ دیا ہے. عمران خان کا یہ ہوگا, عمران خان کا اس کا وہ نمبر 2 کا اس کا 2 نمبر گھر ہے, دوسرے کا 22 نمبر ہے, 1 نمبر ہے, فلانا نمبر ہے. آئی مین آل دیز کائنڈس آف اسپرشنز. میں سمجھتا ہوں کہ ریلیٹنگ ٹو یور فرسٹ کویسچن, یہ بالکل میں سمجھتا ہوں مس پرسیپشن, اور ہر ایک کے خلاف کیا کہوں, بٹ یہ ایک رومر مانگرنگ جو ہماری فیکٹری ہے وہ ریوائیو ہوگی اوور نائٹ. لیکن ایک چیز ہم سب بات کریں, لیکن سر اس میں ایک چیز آ گئی کہ جس طرح سے پیناما لیکس آئی تھی, اور اس کے بعد بار بار یہ بات ہوئی کہ پیناما لیکس میں جن لوگوں کے پاس ہے وہ کرپشن کا پیسہ ہے, وہ ان کے جو اپنے ایسٹس ہیں اس سے بیانڈ ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں. تو پھر میاں نواز شریف صاحب پر جا کر فوکس ہوا. وہ معاملہ تو ان کے اثاثے ڈکلیئر نہ کرنے کا ہے جس میں وہ نااہل ہوئے, لیکن چیز یہ ہو گئی. تو سر یہ اس لیے زیادہ فوکس یہ ہوا کہ جناب اب پھر آف شور کمپنیز آ گئی ہیں, اب ان کو بھی نکالا جائے, جو لوگ پارلیمنٹ میں ہیں ان کو پکڑا جائے, جو لوگ ملٹری یا سول بیوروکریسی کا حصہ ہیں اور بزنس مین ہیں ان کے اوپر بھی شکنجہ کسا جائے. تو یہ سر ایک تاثر تو پھر بنا ہے. نہیں, تاثر بالکل بنا ہے مدثر. آپ دیکھو, آف شور کمپنی رکھنا کوئی جرم نہیں ہے, کوئی کرائم نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. آف شور کمپنیز آپ رکھتے ہیں, لیکن یہاں جو بات آتی ہے کہ آپ نے کیا ڈکلیئر کیا ہے حکومت پاکستان کو, جو پاکستانیز ہیں, کیا آپ نے ڈکلیئر کیا ہے؟ آپ ڈکلیئر کر دیں, اینڈ آف دا اسٹوری. ایسی کوئی غلط بات نہیں ہے. تو جہاں نواز شریف کا تعلق ہے, نواز شریف کا تو نام ہی نہیں ہے اس کے اندر, اس کے بیٹوں کا نام ہے. تو نواز شریف, یہ جو مس پرسیپشن اگین کریٹ کر دی گئی کہ ہاں جی نواز شریف جو ہے اس کا وہ نام آ گیا, اس کا کوئی نام نہیں آیا. دیکھو فیئر, یو ہیو ٹو بی فیئر. نواز شریف کا نام نہیں, اس کے بیٹوں کا نام ہے, فیملی کا نام ہے, اس کا نام نہیں ہے. اب بات آتی ہے یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے اس چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ نمبر 1 پرائم منسٹر کیا کریں گے. آئی تھنک پرائم منسٹر اس وقت جب بھی اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے, آپ پہ کوئی الزام آتا ہے, پرائم منسٹر ایک انکوائری بٹھا دیں گے کہ بھائی آپ انویسٹیگیٹ کریں. جو لوگ ہیں, ویدر گورنمنٹ کے ہیں, اپوزیشن کے ہیں, جو بھی ہیں, آپ ان سے ان کو پرفارما بھیج دیں یا ان کی انکوائری کر لیں کہ جی آپ بتائیں یہ آپ کا نام آیا ہے, اس کا ریزن کیا ہے. سمپل, ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر ہاں جن کے ہیں اور انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے, یس, وہاں آپ ایکشن لے سکتے ہیں, بیکاز قانونی طور پہ آپ نے وہاں ایکشن لینا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, جب تک انکوائری نہیں ہوگی, جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوگی, ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مجرم ہے اور اس نے فراڈ کر دیا ہے اور اس نے پیسہ لوٹ لیا ہے. ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ
بات وہیں مدثر آئے گی جب آپ اپنی انویسٹیگیشنز کمپلیٹ کر لیں گے. صحیح, بالکل صحیح ہے. لیکن یہ ایک چیز ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا بحیثیت اکانومسٹ, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو کمپنیز ہیں جن کی ہیں ان کے لیے تو فائدہ ہے, لیکن کیا ملک کے لیے اس کا نقصان ہوتا ہے کہ یہاں ٹیکس ایویژن تو سب سے پہلے ایک بات ہے, دوسرا یہ جو تاثر ہوتا ہے کہ جو لوگ یہاں سے کرپشن کا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے وہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں, تو ان کا کیا امپیکٹ ہوگا کہ جب یہ اب چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ یہ واقعی جناب 2 نمبری کا پیسہ ہے, کرپشن کا پیسہ ہے, کیسے اس کو سیگریگیٹ کیا جائے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ill gotten wealth ہوتی ہے موسٹ آف دا ٹائم یہ جو آف شور کمپنیز ہیں وہیں پہ پول کی جاتی ہے, اور نارملی 90% آف دا ٹائم یہ ٹائمز میگزین کی بھی ریسرچ ہے کہ آف شور کمپنیز اس وقت بنائی جاتی ہے منی کو وہاں پہ پول کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ابھی میں بالخصوص جو پنڈورا پیپرز ہیں ان کے حوالے سے میں ایک بات یہاں پہ گوش گزار کر دوں کہ جیسے میر صاحب نے کہا کہ یہ ایکوزیشن نہیں ہے, یہ انفارمیشن ہے. بہت سارے لوگوں کی آف شور کمپنیز ہیں, آف شور کمپنیز کا ہونا اٹسیلف جرم نہیں ہے, ان کو ڈکلیئر نہیں, آف شور کمپنیز کس پرپز کے لیے یوز ہوئی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں سے ایکوزیشن ہوگی. تو ویسے جتنے بھی نام اس میں آئے ہیں پہلے ان کے بارے میں اکثر لوگوں کے بارے میں اسپیشلی پولیٹیشینس کے بارے میں پاکستان میں ڈسکس تو ہوتا رہا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے, لیکن اس وقت تک ہم کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتے یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ریزائن دے دیں یا یہ کریں وہ کریں جب تک آپ کم سے کم پہلے ایکوزیشن تو ڈرا کریں کہ اگر کسی نے اپنے اسٹیٹمنٹ کے اندر ڈکلیئر کیا وہ آف شور کمپنی کا تو اس میں تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے ایک بات. لیکن اکنامک پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کے ساتھ سٹیٹ شیئر کر دوں, اکانومسٹ میگزین کی سٹیٹ یہ کہتی ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز جس میں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش جیسے ملک ہیں وہاں پہ 90% پریسائزلی 91.5% آف دا آف شور کمپنیز آر یوزڈ فار پولنگ دا ill gotten money. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ جتنے بھی نام آئے ہیں اس میں یہی پر شک پڑتا ہے کہ کوئی ill gotten money تھی, کس ڈفرینٹ ذرائع سے پیسہ کمایا گیا تھا وہاں پہ پول کیا گیا. دوسرا ایک اور بات یہ یاد رکھیے کہ عام طور پہ آف شور کمپنیز اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ آپ ٹیکس ایڈوانٹیجز لے سکیں. دنیا یہ مختلف ملکوں نے الاؤ کیا ہوا ہے جس میں پناما سے لے کے سنگاپور تک کمپنیز بنا سکتے ہیں اور لوگ ٹیکس ایڈوانٹیج لینے کے لیے بھی وہاں پہ کمپنیز بناتے ہیں. اگر ہم دونوں چیزوں کو یکجا کر کے کنکلوژن نکالیں تو کسی بھی ملک کے لیے اسپیشلی ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے اس کے لوگوں کا آف شور کمپنی رکھنا معاشی طور پہ کبھی بھی فائدہ مند نہیں. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان آف شور کمپنیز کو ڈسکریج کیا جائے, ایون وہ لیگل طور پہ بھی ایک بندہ آف شور کمپنی بنا رہا ہے تاکہ پیسہ آپ کے ملک میں رہے, ورنہ یہاں پہ آپ کما کے کیپٹل فلائٹ کے تھرو آپ دوسرے ملکوں میں پول کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. ہاں اگر بزنس ٹرانزیکشن کے لیے کوئی اسپیسیفک ریزن ہے اس کے لیے آف شور کمپنیز آپ بنا رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایز اے ہول اس پرٹیکولر سیناریو میں یہ دیکھا جائے تو یہ آف شور کمپنیز جو بادی نظر میں یہی لگتا ہے ڈاکٹر شجاعت مبارک, آپ نے کہا بزنس پوائنٹ آف ویو سے, اب یہ ہمارے ساتھ کچھ دیر پہلے ایک بزنس مین موجود تھے, انہوں نے کہا اسٹیٹ بینک کی اپنی ہے کہ آپ 10% جو ہے وہ باہر وہ اپنی سرمایہ کاری کا وہ رکھ سکتے ہیں, تو کیا وہ سرمایہ کاری اگر وہاں اپنا کوئی ویئر ہاؤس کوئی بھی چیز ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آف شور کمپنی کے ذریعے وہ بنانا ان کے لیے تو کوئی جرم نہیں ہے پھر اس کا مطلب؟ بالکل نہیں ہے. دیکھیں میں بہت سارے بزنس مین کو جانتا ہوں جنہوں نے آف شور کمپنیز بنائی ہیں, وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں ان کے لوکل پروڈکشن پروسیسز کو, را مٹیریل لے کے وہاں پہ پیک ہوتا ہے, ان پیک ہوتا ہے تو پاکستان میں بھیجتے ہیں. تو اسی لیے آف شور کمپنیز کو اپیرنٹلی کہنا غلط کہنا یہ درست نہیں ہے, لیکن ایز اے ہول یہ دیکھا جائے تو ڈیولپنگ کنٹریز میں جو 100 میں سے 90 آف شور کمپنیز اس لیے بنائی جاتی ہیں وہ ویلتھ جو کہ ڈفرینٹ ذرائع سے غیر قانونی ذرائع سے آپ نے اکٹھی وہاں پہ لے کے جائیں. لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آف شور کمپنیز کا بنانے یا بند کر دیں. ریزنز آف کمپنیز شوڈ بی ویری کلیئر. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب یہ جو سوال اہم ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آپ کچھ دیر بعد جو ہے وہ اجلاس بھی انہوں نے طلب کیا, اب کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ پی جے میر صاحب یہ 700 لوگ ہیں اور 700 لوگوں میں چلیں ہم بزنس مینوں کو الگ کر دیتے ہیں یا سرکاری جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کو الگ کر دیتے ہیں, لیکن کابینہ میں جو موجود ہیں یا پولیٹیشنز باقی ہیں, وزیر اعظم عمران خان کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج سے 4-5 سال پہلے جب پاناما لیکس کا معاملہ آیا تب بھی 400 لوگوں کے نام ہے, ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا, نہ اس حکومت نے نہ ماضی کی حکومت نے. 700 لوگ اب آ گئے ہیں, یعنی کہ 1100 کے قریب کی یہ فہرست ہے. تو کیا ہو سکتا ہے اور وزیر اعظم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نمبر 1 یہ جب آف شور کمپنیز میں ایک وقت ہوتا تھا کہ آف شور کمپنی سے پہلے آپ سوئس نمبر اکاؤنٹس میں
اپنا پیسہ جمع کرا دیتے تھے جو کہ ان اکاؤنٹیبل تھا, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا. اب یہاں جب آف شور کمپنیز یہ تھیں, یہ آئیں, بڑھی گئیں, اب یہاں آف شور کمپنیز میں جب سے منی لانڈرنگ, وار اور ٹیرر کے خلاف یہ کام ہونا شروع ہوا ہے, آف شور کمپنیز بھی آپ سے پوچھتی ہیں کہ آپ یہ پیسہ کہاں سے لے کے آئے ہیں. اگر آپ فار ایگزامپل اگر میں کسی آف شور کمپنی یا موسیک فونسیکا کے پاس جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں جی میرے یہ پیسے رکھ لیں, وہ مجھ سے پوری انکوائری کریں گے اور بتائیں گے, پوچھیں گے کہ یہ جی آپ پیسہ کہاں سے لائیں, کیسے آپ نے ارن کیا ہے, منی ٹریل ہمیں دیں, اور اس کے بعد آپ آف شور کمپنی میں پیسہ ڈال سکتے ہیں. یہ لوگوں کو نہیں پتا, وہ سمجھتے ہیں ہاں جی ادھر سے لوٹا پیسہ اندر ڈال دیا. اب وہ نہیں رہا. اب آف شور کمپنیز بھی because they are answerable to international security agencies کہ یہاں تو بڑے بڑے مافیاسوں کا پیسہ تھا, پیبلو ایسکوبار کا پیسہ ادھر اس میں لگا ہوا تھا. اب وہ چیز نہیں رہی ہے. تو بیسکلی اب ایک وہ بھی انکوائری کرتے ہیں, وہ بھی آپ کو کہتے ہیں نا وہ پڑتال پوری کرتے ہیں, اینڈ دین دے ٹیک دا منی. اب آتا ہے سوال عمران خان, آئی تھنک پرائم منسٹر بالکل کہیں گے کہ جی دیکھیں یہ ایک نیا ایک پینڈورا باکس ہی کہ آپ کہہ لیں کہ یہ نکل آیا ہے, اور اگر اس میں کوئی حکومتی لوگ ہیں یا باہر کے لوگ ہیں, اس میں ایک ہی چیز ہونی چاہیے, ٹو بی فیئر. کسی کو یہاں ٹارگٹ نہیں کرنا, لیکن فیئر ہم نے رہنا ہے کہ بھائی ایک انکوائری, جیسے میں نے پہلے کہا ہے, آپ ایک نیوٹرل انکوائری ود اے نیوٹرل پرسن وہ آپ کر لیں, اور وہ جو آپ اپنے پرفارما میں دیں گے منی ٹریل وہ آپ ان کو دے دیں. اگر وہاں کوئی ڈسکرپنسی آتی ہے, لیکن ہم اس کو ڈبل چیک بھی نہیں کر سکتے بیکاز آف شور کمپنی آپ کو وہ انفارمیشن نہیں دے گی. یہ پرائیویٹ انڈیویجول انفارمیشن ہے جو کہ ڈبلج کمپنیز نہیں کرتی ہیں, ورنہ وہ تو ان کا تو بیڑا غرق ہو جائے کمپنیز کا. سو یہ بھی ایک کیچ 22 ہے. سو آئی تھنک یہاں ہمیں ایمانداری پہ جانا چاہیے, ٹروتھ کے اوپر, کہ جو آپ اپنے دے دیں فارمز, اینڈ آئی تھنک دیٹس دا وے فارورڈ. ورنہ یہ نیور اینڈنگ کیس ہے. یہ کتنے تھے 800-900 کیس تو پہلے ہیں, وہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے, آپ 700 اور اوپر لے کے آ گئے. تو یہ پائل اپ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں جو انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز ہیں اس کو جلدی سے کام کرنا چاہیے, بیکاز اس میں کیا ہوتا ہے, حکومتی اور اپوزیشن کے لوگوں میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک بیمانے ایک ڈبیٹ ٹیلی ویژن پہ چل جاتی ہے, اور جس کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے, سوشل انفراسٹرکچر, اس کو بہت دھچکا پڑتا ہے, اور ساتھ ہمارا امپریشن بہت گندا جاتا ہے کہ یار ہم سارے ہی چور بیٹھے ہوئے پاکستان کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں اس کو جلدی سے جلدی آپ اس کا فیصلہ کریں, اور یہ پائل اپ نہ ہونے دیں, کیونکہ آگے بھی پتہ نہیں کیا کیا اور باکس کتنے کھل لیں. صحیح, بالکل صحیح. اچھا ایک چیز میں ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہوں گا, ڈاکٹر شجاعت صاحب, کہ پاکستان میں اب قانون کے حوالے سے بڑے سکم ہے کہ لیکیج یہاں بڑے طریقوں سے ہو سکتی ہے. آپ ڈالر جتنا پاکستان میں آیا ایک سال میں آپ جانتے ہیں اس سے زیادہ باہر واپس چلا گیا. تو یہ جو لیکیج کی یہاں تو ہمارے پاس قوانین میں بھی بڑا سکم ہے. تو نہ تو سخت قوانین بنائیں گے پارلیمنٹیرینز کیونکہ ان کی اپنی کمپنیز ہیں, بزنس مین وہ بنانے نہیں دیں گے کیونکہ وہ ایک بڑا طاقتور مافیا ہے. پھر بیوروکریٹس کی اگر بات کرتے ہیں تو ان کے بھی نام سامنے آ گئے. تو یہ جو طاقتور طبقے کی جو تکون ہے وہ تو ایسی کسی قسم کی کوئی لیجسلیشن یا ایسے کوئی آرڈرز کرنا ہی نہیں دیں گے کہ مستقبل میں ایسی کوئی چیز روکی جا سکے. دیکھیں میں مدثر آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک قانون کا حوالہ دیتا ہوں, سب سیکشن 4 جی, کہ آپ اگر باہر سے جو پیسہ ہے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ ڈکلیئر کر کے اس کا سورس آف انکم بتائے بغیر وہ آپ اپنا اس پیسے کو کلیم کر سکتے ہیں آفیشیل چینل کے ساتھ. اسی طرح سے ہمارے قانون کے اندر بہت سارے ایسے کلاز موجود ہیں جن کے تھرو آپ اپنا پیسہ یہاں پہ کمائیں, باہر لے کے جائے, اس کو لانڈرنگ کر کے وہ صاف ستھرا کر کے ان قانون کے تحت آپ پاکستان میں دوبارہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں لے کے آ سکتے ہیں. یہ تو ڈیفینیٹلی بالکل قانون سازی اس میں ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی ابھی تک کچھ ایسی ہمیں افیکٹو قانون سازی نظر نہیں آئی, نہ کوئی اس معاملے میں کوئی بل پیش ہوا ہے, نہ کوئی پارلیمنٹ میں اس طرح کی ڈبیٹ نظر آتی ہے. لیکن اگر ہم آف شور کمپنیز کے حوالے سے دیکھیں بالخصوص, تو آف شور کمپنیز کا دوسرے ملک میں ہونا یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کے ملک میں ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی بہت اچھا نہیں ہے. کیونکہ بہت دفعہ لوگ اس لیے بھی آف شور کمپنیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے لوکل کلیئرنس میں پرابلمز ہو رہے ہیں,
या लोकल बिजनेस ट्रांजैक्शन करने में बहुत सारे इश्यूज हो रहे होते हैं, तो लोग ऑफशोर कंपनीज के अंदर ही वहां से कमा के एक्सपोर्ट करके वहां पे पूल करते हैं। तो एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बिलखुसूस जो IT के हवाले से ये जो सर्विसेज हैं जो कि एक्सपोर्ट होती हैं, वो लोग ना चाहते हुए कई कंपनी का सहारा लेते हैं। तो ये पॉइंट भी गवर्नमेंट को भी इसको एड्रेस करना चाहिए। सेकेंडली, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो कि लीगल तौर पे टैक्सेस दे रहे हैं उनकी तादाद शायद 0.01% है। पाकिस्तान में जो इफेक्टिव टैक्स पेयर्स हैं वो 10 लाख से भी कम है, वैसे ही 28-30 लाख टोटल टैक्स पेयर्स हैं। इसका मतलब ये कि जबकि टैक्स नेट में FBR खुद कहता है कि 80-85 लाख ऐसे लोग हैं जिनको टैक्स देना चाहिए, तो वो जो रेस्ट ऑफ द 7 मिलियन लोग हैं, 70 लाख लोग हैं, वो टैक्स क्यों नहीं दे रहे, या वो टैक्स नेट में क्यों नहीं आते? तो ये ऑफशोर कंपनीज एक उसका भी इंडिकेशन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह की ऑफशोर कंपनीज और भी इसी तरह के बहुत सारे जराए के थ्रू अपनी जो टैक्सेबल इनकम है उसको किसी न किसी तरीके से वहां पे पूल कर दी जाती है, मुल्क से वहां पे लेके जाया जाता है। तो इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कहती रही कि हम अकाउंटेबिलिटी में बिलीव करते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तो बनाएं, उसके लिए आप लेजिस्लेशन तो करें। आपको कम से कम ये तो ट्रैक करें कि जो पाकिस्तान में यहाँ से पैसा इलीगली कमाया जाता है वो बाहर कैसे जाता है, और फिर आप स्टेप 2 के अंदर उसकी कानून साजी कर सकते हैं और कम से कम बाहर वो लेके आ सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब तक हम ये नहीं करेंगे, FATF में से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट नहीं, अगर आप ग्रे लिस्ट की कंडीशंस को देखें तो बड़ा उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। जैसे मीर साहब ने फरमाया कि इवन जो ऑफशोर कंपनी है वो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम पूछ रही होती है, और पाकिस्तान के बारे में बहुत दफा पे ये इल्जाम लगा है कि यहाँ पे ऐसे अनासर को फाइनली है डिफरेंट हीले बहानों से जो कि एंटी या मतलब दूसरे मुल्कों के जो इंटरेस्ट उनके अगेंस्ट काम करते हैं। इस हवाले से मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को खुद से एक एक्टिव स्टेप लेना पड़ेगा, ऑफशोर कंपनीज फोकस नहीं बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच करके कि प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और उसके ऊपर कानून साजी क्या हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आखिर में मीर साहब, ये पाकिस्तान में अब इदारे हैं इन तीनों तरह के, मैंने 3 जैसे इब्तिदा में बताया कि पॉलिटिशियंस हैं, सरकारी अफसरान हैं और उसके बाद बिजनेसमैन हैं, तो नैब भी है, FIA भी है, FBR भी है, जिनकी अपनी ज्यूरिसडिक्शन है इस रिलेटेड। तो आप समझते हैं कि इस तरह अब इनको एक्टिव किया जा सकता है, या फिर वो जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि 700 पिछले हैं, 700 अब आ गए हैं, तो ये खटाई का मामला हो सकता है? सर मुदस्सिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। आई विश ये पूरा मीडिया ये क्वेश्चन करे जो आपने क्वेश्चन किया है। देखें, हम कितना क्रिटिसाइज कर लेंगे नैब को या अपनी दूसरी एजेंसीज को, अब आजकल वो क्राइम नहीं है कि जाके जाओ गन्स लेके जाओ और पूरे बैंक्स लूट लो। आजकल वाइट कॉलर क्राइम बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान ही पूरी दुनिया के अंदर है। हमें अपने इदारों को अपडेट करना है। हमने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, इसके अंदर सोफिस्टिकेटेड लोग बिठाने, पढ़े लिखे लोग बिठाने जो कि एक्सपर्ट्स हैं वाइट कॉलर क्राइम के। जब आप एक्सपर्ट्स बिठाओगे आपका काम भी तेज़ हो जाएगा, आपके पास ये जितने भी अपरेटस हैं ये भी लेटेस्ट अप टू द डेट होंगे, आपके इन्वेस्टिगेटर्स भी आपने ऐसे लेके आने हैं जो कि डिली डैली ना करें। यहाँ तो आप एक FIR कटाते हैं तो 10 दिन FIR ही नहीं कटती। तो बात यह है कि जब यहाँ इस या हाईएस्ट ऑफिस के अंदर ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जिसके चेयरमैन के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, पावर्स मोर देन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब इसके पास जब इतनी पावर है, इनके पास ऐसी टीम होनी चाहिए कि जो कि क्वालिफाइड टीम हो, जो कि किसी को डिबेट करने का मौका ही ना दे कि जी ये देखो वो उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने इसको कर दिया। हर चीज़ आप जब इस तरह करोगे, आप ये बाकी भी है ना, UK के अंदर नहीं है SFO, सीरियस फ्रॉड ऑफिस, वो इतनी तेज़ी से काम करता है और अपने और वो सबसे ज़्यादा क्या करता है मुदस्सिर, टाइम बचाता है। आप क्या करते हैं, आप एक प्री बार्गेन के साथ जितना आप ले सकते हैं ले लेते हैं और उसके बाद यू गेट ऑन विद इट। फिर आप आगे जो आप देखते हो वो जो शख्स है उसको कड़ी नज़र आप उस पर रखते हो क्योंकि वो आपके रडार में आ गया है, तो आगे नहीं करेगा। लेकिन जितना आपने कर लिया है क्योंकि हुकूमत का भी टाइम बड़ा एक्सपेंसिव है और दूसरी पार्टी का भी बड़ा एक्सपेंसिव होता है। सो हमने इस चीज़ को बड़ा मॉडिफाई करना है, रेक्टिफाई करना है और इम्प्रोवाइज करना है। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त जो फोकस्ड है वो होना चाहिए और फिर किसी
20 شخص کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی والا معاملہ نہ ہو، نہ ہی بدنامی کا معاملہ ہو، یہ لوگوں کی ذات کا بھی معاملہ ہے، لیکن اس چیز کا حل ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا فیصلہ کرتی۔ بہت شکریہ پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی تھے، ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب اکانومسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ دونوں احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔